بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو طالوت کی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ دعوت کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایک روایت ہے کہ جب طالوت نے جالوت کی لڑائی پر فتح پائی تو قوم بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا اس کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی سے شادی کروں گا، لہٰذا اب اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی حضرت داؤد کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی بیعہ دو۔ یہ سن کر طالوت نے کہا کہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور اس داؤد کا رنگ زرد ہے اور کبود چشم بھی ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو میں بھی اس کے یہاں شادی نہ کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ بالآخر طالوت نے اپنی بیٹی کو حضرت داؤد سے بیعہ دیا اور اپنی نصف سلطنت بھی دے دی۔ اس کے بعد جب طالوت نے دیکھا کہ لشکری لوگ حضرت داؤد سے بہت موافقت رکھتے تھے تو اس نے اپنے دل میں خوف کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میری سلطنت کو چھین لے۔ یہ خیال ہوتے ہی طالوت نے حضرت داؤد کو مار ڈالنے کا قصد کیا، اور حضرت داؤد ایک پہاڑ کے کنارے اور وہاں ایک مسجد بنا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور تقریباً ان کے ساتھ 70 آدمی عابد تھے، اور وہ سب کے سب اس مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے طالوت سے کہا کہ داؤد کے ساتھ بہت ہی عابد جمع ہو گئے ہیں، اور اگر وہ سب کے سب بد دعا کریں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے اور ہماری سلطنت بھی چھین جائے گی۔ طالوت نے جب یہ سنا تو بہت لشکر اپنے ساتھ لے کر داؤد کے مارنے کو اس پہاڑ کے نزدیک جہاں اس کی عبادت گاہ تھی، رات کے وقت ان کو جا گھیرا اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر چاہا کہ مسجد کے اندر گھس کر تمام عابدوں کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو مار ڈالے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ ان کے خواب نے غلبہ کیا۔ آخر طالوت لشکر کے ساتھ سب سو گئے، اور جب وہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ سو گیا تو حضرت داؤد مسجد سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ طالوت تو اپنے لشکر کے ساتھ سو گیا۔ تب ننگی تلوار اس کے ہاتھ سے لے کر پتھر پر ماری اور پتھر کو 2 ٹکڑے کر کے اس کے پیٹ پر تلوار اور وہ پتھر بھی اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر رکھ دیا، اور جو چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھا تھا: اے طالوت، یہ تیری تلوار میں نے پتھر پر ماری اور پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اگر تیری پیٹ پہ مارتا تو تیرے پیٹ کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالتا، اور پھر تجھ کو خبر نہ ہوتی، کوئی بھی تیری فریاد کو نہ پہنچتا۔ بس بہتری تیری اسی میں ہے کہ تو اٹھ کر یہاں سے چلا جا اور ان عابدوں کے مارے جانے کا ارادہ بالکل ترک کر دے، ورنہ آخرت میں بھی تو گناہگار ہوگا۔ جب روز روشن ہوا اور طالوت اپنی نیند سے بیدار ہوا تو دیکھتا ہے کہ اپنی تلوار اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اور 2 پتھر پیٹ پر رکھے ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً پشیمان ہوا۔ بیت المقدس میں چلا گیا، اور ادھر حضرت داؤد اپنے تمام عابدوں کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ روز بعد طالوت نے حضرت داؤد کے پیچھے چند سپاہی بھیجے کہ تم جا کر داؤد کو اس کی جماعت کے ساتھ بے خون کر کے مار آؤ۔ تب وہ مردود حضرت داؤد اور ان کے ساتھی عابدوں کو مارنے کے لیے گئے۔ اتفاقاً اس شب کو حضرت داؤد اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے تھے، اور ان کی جماعت کے عابد لوگ مسجد کے اندر ہی تھے۔ ان لوگوں نے مسجد کے اندر جا کر تمام عابدوں کو مار ڈالا۔ جب طالوت کو خبر ہوئی کہ تمام عابد مارے گئے اور حضرت داؤد بچ گئے، در حقیقت مطلب اس کا حضرت داؤد سے تھا، اور ان عابدوں کے مارے جانے سے وہ بہت پریشان ہوا اور داؤد کو بلا بھیجا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بیاہ دے، اور اپنی تفسیر کی عذرداری کی۔ جب اس کے قاصدوں نے حضرت داؤد سے جا کر کہا کہ آپ کو طالوت بادشاہ بلاتا ہے، آپ ہمارے ہمراہ چلیے اور آپ سے اپنی تفسیر کی معافی چاہتا ہے۔ حضرت داؤد نے اس بات کو سن کر ان سے کہا کہ طالوت نے گناہ کبیرہ کیا ہے، کیونکہ اس نے بے گناہ مسلمان عابدوں کو مار ڈالا ہے۔
اور اس نے تو میرے بھی مار ڈالنے کا قصد کیا تھا جب تک وہ لڑائی میں نہ جائے گا، اور ہر عابد کے ایک کافر کو جب تک نہ مارے گا میں وہاں نہ جاؤں گا۔ پس قاصدوں نے یہ باتیں اپنے بادشاہ طالوت سے جا کر کہی۔ بادشاہ طالوت یہ باتیں سن کر اپنے کردار پر بہت پریشان ہوا، اور حضرت داؤد کے حسب فرمان وہ لڑائی کے معرکے میں جا کھڑا ہوا۔ اچانک ایک تیر دشمن کی طرف سے آیا اور اس کے سینے پر ایسا لگا کہ پشت سے نکل گیا، بس وہیں اس کی جان نکل گئی، اور یہ دیکھ کر اس کا پورا لشکر ہزیمت پا کر واپس آ گیا۔ پھر حضرت داؤد نے یہ خبر پا کر طالوت کے گھر آ کر اس کی بیٹی سے بیعہ کیا، اور بادشاہ طالوت کی سلطنت کے مالک ہوئے، اور ان کو صبر کی پاداش میں بادشاہی اور پیغمبری ملی۔